بیماری ایسی ہے جس میں روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. بعض لوگ شبہ میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بیماری میں روزہ رکھیں نہ رکھیں. اگر تو ان کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی بھوک پیاس، یا اس کو کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی، یہ ہلاکت کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ڈاکٹر بھی ایسا ہو جس کے دل میں روزے کی اہمیت ہو، سمجھ گئے نا. روزہ اس کے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ویسے ہی وہ تو ویسے لوگوں کو مشورہ چھوڑ دیا کرو، تو وہ تو ظاہری بات ہے صحیح مشورہ نہیں دے گا. پھر اس کو بیماری ہمیشہ کے لیے، ایک صورت یہ ہے کہ وقتی طور پہ بیماری ہے تو جب بیماری ختم ہو گئی جتنے روزے چھوٹے بعد میں قضا کر لے. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو مستقل بیماری ہو گئی ہے کہ وہ روزے نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے. اگر تو وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو ان روزوں کی قضا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس موسم میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ دسمبر میں یا جنوری میں جب دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان میں میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ نہیں دے گا، ان روزوں کی قضا سردیوں میں کرے گا. البتہ اگر اس کو سردیوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر روزے کا فدیہ دے. روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ فطرانہ ہے. آج کے اخبار میں 300 روپے آیا ہے، تو ایک روزے کا 300 روپے، 30 روزوں کا 9000 روپے بن جائیں گے. اور وہ فدیہ چاہے تو مہینے کے شروع میں دے دے یا روزانہ 300 روپے دیتا رہے. دینا کس کو ہوگا؟ اس شخص کو ہوگا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. فدیہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو فدیہ آپ دے دیں، اکٹھے دے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، اختیار ہے. بالفرض ابھی آپ نے فدیہ دے دیا، آگے چل کے امید تو نہیں تھی صحت ملنے کی لیکن اللہ نے صحت دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان روزوں کی قضا ضروری ہوگی. وہ جو آپ نے فدیہ دیا ہے نا وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا.